بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وہ دم جائز ہے جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور ٹھیک مقصد کے لیے ہو۔ اس طرح بہت سی حدیثیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو علاج کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ بعض وقت کوئی علاج خود بھی بتلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی علاج کیا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ جائز دم جھاڑ پھونک کی بھی اجازت دیتے تھے، بلکہ خود بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم نظر بد سے یعنی نظر بد کے اثر کو دور کرنے کے لیے دم کرائیں، بخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کے ذریعے نظر بد، ڈنگ یعنی زہریلی چیز جیسے سانپ بچھو وغیرہ کے ڈنگ، اور نملہ یعنی وہ پھوڑا جو آدمی کے پہلو میں ہوتا ہے کا علاج کرنے کی اجازت دی ہے، مسلم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کے لیے جھاڑ پھونک اور دم کی اجازت دے دی ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اس دم میں غیر شرعی اور شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور نہ وہ غلط مقصد کے لیے کیا جائے، جیسا کہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کے ذریعے منتر پڑھا کرتے تھے، تو اسلام کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتروں کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان منتروں کو پڑھ کر مجھے سناؤ۔ منتر دم جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک ان میں شرک نہ ہو، مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوسروں کو اجازت نہیں دی بلکہ خود بھی دم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور اپنا ہاتھ جہاں تک پہنچتا پھیرتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں مبتلا ہو گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، تو میں معوذات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھیرا کرتی تھی، بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے، مشکات۔ معوذات سے مراد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صورتیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ سورہ اخلاص بھی مراد ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ چاروں قل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس مراد ہیں، واللہ اعلم۔ بہرحال مذکورہ بالا روایات سے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک مقصد کے لیے خود بھی قرآن مجید کی آیات سے دم کیا کرتے تھے۔ ترک اسباب کو توکل کہنا جہالت اور کم ہمتی ہے۔ بہت سے دلائل میں سے مذکورہ بالا جو دلائل لکھے گئے ہیں یہ اس بات کو اچھی طرح ثابت کرتے ہیں کہ اسباب و ذرائع اور تدابیر کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔ اس لیے جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ روزی کی تلاش کے لیے محنت، مزدوری اور کوشش کرنا، دوا اور جائز دم کے ساتھ علاج کرنا، یا کفار کے مقابلے میں جنگی تیاریاں کرنا اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ اسلحے لیے رکھنا وغیرہ چیزیں توکل کو ختم کرتی ہیں یا اس میں رکھنا اور خلل ڈالتی ہیں، تو یہ ان کی کم علمی اور جہالت ہے۔ یہ لوگ گویا ان چیزوں اور اسباب کو معطل، بیکار اور مہمل بنا دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی حکمت اور قدرت سے بنا رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور دوسری صلاحیتیں دی ہیں اور اس کے ارد گرد چیزیں اور اسباب بنا کر ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے سکھلائے ہیں۔ آخر اسباب و وسائل اور تدابیر کو چھوڑنے اور اس کو توکل کا نام دینے کا مطلب اور نتیجہ اس کے سوا کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں اور اسباب کی ناقدری اور تحقیر کرتے ہیں اور ان کو بالکل بیکار اور مہمل بنا کر خود اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو اپاہج، لولے، لنگڑے، پست ہمت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کو چھوڑنے والے بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے طمع کرنے اور ان کی طرف دست سوال دراز کرنے جیسی بیماریوں میں گرفتار کر لیتے ہیں۔